فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردعة الخيال حتى يخرج مما قال صدق رسوله النبی الکریم۔ سامعین محترم، سب سے بہترین کلام اللہ کا اور سب سے بہترین تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری تمام باتوں اور تمام کاموں کی بنیاد بس یہی دو عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ ہمیں جو کرنا ہے یا نہیں کرنا، جو کہنا ہے یا نہیں کہنا، اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے۔ آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ جو آج ہم نے سیکھا اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ پہلی بات جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور اس کے حوالے قرآن مجید میں بھی مختلف موقعوں پر ملتے ہیں، آپ نے فرمایا من مات وعلیہ دین فلیس بالدینار ولا بالدرہم، جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے، اس نے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھا رکھا ہے، تو مرنے کے بعد اللہ کے حضور جب وہ پہنچے گا اور حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا، تو وہاں اس قرض کے لین دین میں، اس کی ادائیگی میں درہم اور دینار مراد ہے کہ مال، سونا چاندی، روپے پیسے، یہ چیزیں استعمال نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ یہ تو اس دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں اور یہیں پر فنا ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ تو انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا، تو جس نے بھی قرض لیا ہے، اگر اس نے قرض ادا نہ کیا اپنی زندگی میں، تو وہاں پھر جن سے قرض لیا گیا ہے وہ مطالبہ کریں گے، اور پھر اس لین دین کی ادائیگی نیکیوں اور برائیوں کی صورت میں ہوں گی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ جس نے قرض لیا ہے اس نے اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کی تھیں، تو اس کی نیکیوں میں سے اللہ رب العزت کے حکم پر اس کے قرض کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ اس کی قیمت متعین کریں گے، اس کے مطابق وہ نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی کہ جس سے قرض لیا جائے گا یا قرض لیا ہوگا۔ اسی طرح کی روایات ہمیں دیگر احادیث میں بھی ملتی ہیں کہ دنیا میں انسان نے کوئی بھی کسی کا مال لیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو قیامت کے روز اس کا عدلہ بدلہ اس کی نمازوں، اس کے روزوں، اس کی نیکیوں، اس کی تلاوت، اس کے صدقات، جو بھی نیکیاں اس نے کر رکھی ہیں، ان نیکیوں کو وہاں سے لے کر اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے دے کر اسے چکایا جائے گا۔ گویا کہ دنیا میں انسان جو بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انسانی معاملات کے درمیان کوئی بات طے ہو، کسی کا حق لیا ہو یا کسی کا حق دینا ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے نمازوں کے ذریعے سے اسے معاف کروا لیا ہے یا دعاؤں کے ذریعے سے میں نے معاف کروا لیا ہے۔ دنیا کے یہ انسانی معاملات
یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے جب تک کہ پورے طریقے سے اس کے لین دین کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ تمام مقامات کہ جہاں وراثت کی تقسیم کی تعلیمات ملتی ہیں تو اس میں پہلا حکم یہ ملتا ہے ہر مقام پر کہ جب بھی تم وراثت تقسیم کرنے لگو تو سب سے پہلے اس مرنے والے کے قرض پر نظر دوڑاؤ اور اس میں سے اس کا قرض ادا کرو۔ قرض ادا کر دینے کے بعد جو باقی بچ جائیں پھر وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ لوگوں قرض لینے سے گریز کیا کرو، بچا کرو، کیونکہ یہ رات کی پریشانی ہے اور دن کی رسوائی ہے۔ دن کو آدمی جب اس کے سامنے سے گزرتا ہے یا اس سے ملتا جلتا ہے کہ جس سے اس نے قرض لیا ہوگا تو یقیناً آدمی اپنے آپ کو نسبتاً نچلا سمجھتا ہے، ایک ذہنی کیفیت میں مبتلا ضرور ہوتا ہے، چاہے دوسرا شخص اسے باور کروائے یا نہ کروائے، لیکن قرض لینے والا اگر باشعور باعزت ہے تو اسے یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کچھ لیا ہوا ہے جو میں نے واپس کرنا ہے، اور رات کی نیند میں پریشان رہتا ہے کہ میں کیسے ادا کروں، کون سا طریقہ ہو، کون سی کام کروں۔ تو یہ رات کی پریشانی ہے اور دن کی رسوائی ہے۔ پھر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا اور آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں چونکہ مقیم تھے، جب سفر پہ نہ ہوتے تو اکثر موقعوں پر آپ موجود ہوں تو آپ علیہ السلام سے جنازے کی درخواست کی جاتی کہ آپ نماز پڑھا دیں، تو آپ علیہ السلام یہ باقاعدہ پوچھتے کہ کیا اس میت کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اگر قرض ہوتا تو آپ علیہ السلام پہلے فرماتے کہ اس کا قرض ادا کرو، اور اگر وہاں کوئی ایسی صورت نہ بن پاتی تو آپ علیہ السلام اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی اور سے کہتے تھے کہ تم پڑھا دو۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کی یہ بابرکت دعا جو نماز جنازہ میں ہم جانے والے کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرما، اس کے لیے آسانیاں فرما، تو آپ علیہ السلام اس سے گریز کرتے اور کسی اور سے کہتے کہ تم اس کا جنازہ پڑھا دو۔ سامعین گرامی، اس پہلے نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیے، انسانی دنیا میں قرض کا لین دین چلتا ہے اور یہ جائز اور حلال کام ہے، اس کو اللہ نے منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، بلکہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے قرض دینا اسے بہتر سمجھا گیا ہے، یعنی قرض دینا بہتر سمجھا گیا ہے، قرض لینا بہتر نہیں سمجھا گیا۔ اسی وجہ سے جتنی بھی روایات ہیں وہ قرض لینے کے حوالے سے انسانوں کو روکتی ہیں، انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ضبط اور برداشت اور تحمل اور تکلیف کو اختیار کر لینا یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اپنی تھوڑی سی سہولت حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر قرض کے پیچھے چل پڑے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے صبر اور تحمل نہیں کرتے، گھروں سے بھی صدائیں آتی ہیں، بچوں کی طرف سے بھی مطالبات ہو جاتے ہیں، بیگمات بھی کہتی ہیں کہ یہ ضرورت پوری کر لو، قرض لینے میں کیا حرج ہے، تو آدمی پھر کہتا ہے کہ چلو قرض ہم واپس کر دیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ آدمی معمولی سی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی قرض لینے کی عادت اختیار کر لیتا ہے، پھر جس نے ایک دفعہ لیا پھر دوسری دفعہ، پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت اور مزاج میں کسی سے پیسہ لینا یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں لگتا، اسے آسان ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے لیے ایک مشکل پیدا کر رہا ہے۔ زندگی کا تو انسان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے دو باتیں اپنی زندگی میں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو ضرورت صبر کی بنیاد پر یا اس کو نسبتاً کم کر کے پوری کی جا سکتی ہے تو آدمی اس بات کی عادت ڈالے، اور یہی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے اندر
عادت کے طور پر اور ان کے مزاج کے طور پر یہ بات ملتی ہے۔ مزاج کے طور پر مزاج انسان کا یہ بن جائے کہ اس کی اپنی خودداری، اس کا ضبط، اس کا وقار، اس کی عزت، وہ اسے کسی کے سامنے جھکنے یا کسی کے سامنے سوال کرنے یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اس سے روکے رکھے۔ ہجرت ہوئی اور اصحاب رسول مدینہ میں ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، جو سواریاں جس کے پاس تھیں وہاں پہنچ گئے، تو کافی دنوں کے بعد عمر بن خطاب مدینہ منورہ سے باہر، جہاں سے وہ راستہ مکہ کی طرف سے آتا ہے، وہاں گھوم پھر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی پھٹے ہوئے جوتے اور جسم کی بری حالت اور پریشان گرد و غبار میں اٹے ہوئے وہ پیدل چل کے آ رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے سیدنا علی سے کہا کہ علی آپ پیدل ہی آ گئے ہیں مکے سے، کوئی سواری لے لی ہوتی۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میرے پاس سواری تھی نہیں، میں نے کسی سے مانگی نہیں اور کسی نے مجھے دی نہیں، مجھے پوچھا نہیں، کیونکہ حالات اس طرح کے تھے۔ تو میں کئی دن تک یہ سوچتا رہا کہ مکہ سے مدینے کا پیدل سفر یہ کوئی آسان سفر تو نہیں تھا، کئی 100 کلومیٹرز کا سفر ہے اور صحرائی اور سنگلاخ چٹانوں سے، پتھروں سے، تو آخر اس سفر میں کتنی مشکل اور مشقت اٹھائی ہوگی انہیں۔ لیکن وہی جو مزاج کی خودداری ہے اور طبیعت میں اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے کہ مشکل برداشت کر لو وقتی طور پر، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسے پسند نہیں کیا گیا۔ البتہ دینے والوں کو یہ کہا، رغبت دلائی کہ تمہارے صدقات میں سے بہتر صدقہ وہ ہوگا کہ جو تم کسی کی ضرورت پوری کرنے کی صورت میں اسے یا ویسے دے دو یا قرض کے طور پر دے دو۔ اور اس میں بھی قرآن مجید کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ اگر قرض دو تو نیت میں یہ رکھو کہ واپس لوٹا دے گا تو بہت اچھی بات ہے، نہ لوٹایا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ انسانی معاشرے میں مسلم شخص جو ہے، مومن شخص جو ہے، اس کی طبیعت اور مزاج کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بناتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات اس حوالے سے، قرض کے حوالے سے، کہ انسانی ضرورتوں میں اور خاص طور پر آج کل ہم نے جس انداز کی زندگی اختیار کرنا شروع کر دی ہے، اس میں تجارتی قرض لیا جاتا ہے لین دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس میں توقع ہوتی ہے کہ ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ تو اس کی بھی بہترین شکل یہ ہے کہ آپ اتنا قرض لیں کہ جس کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا سرمایہ کہیں نہ کہیں کسی شکل میں محفوظ ہو، جس کے لیے قرآن اور سنت نے باقاعدہ رہن کا تصور دیا ہے کہ آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے، آپ کے پاس مکان ہے، آپ کے پاس زیورات ہیں یا کوئی اور چیز ہے جائیداد کی شکل میں، جو فوری طور پر بیچنے کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے پاس ایک قیمت ہے، اس کی ایک ویلیو ہے۔ تو آپ اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اول تو میں کوشش کروں گا پوری دیانتداری کے ساتھ کہ اس قرض کو جلد از جلد ادا کر دوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مشکل حالت پیش آ گئی تو اس کے بدلے میں یہ چیز جو رہن میں سوچی ہوئی ہے یا رکھی ہوئی ہے یا لکھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں دنیا سے اس قرض کو ادا کر کے اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا۔ تو اس لیے سامعین گرامی، ہمیں اپنی زندگی کو کچھ اسی انداز میں گزارنا چاہیے۔ سردیوں میں جی چاہتا ہے کہ ہیٹر لگا لیا جائے اور نئے طرز کے جو آج کل اے سیز آ گئے ہیں جو گرم ہوا اور ٹھنڈی ہوا دیتے ہیں، لے لیا جائے۔ چلو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا قرض ہی تو ہے، لیکن یہ آغاز ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہماری دنیا میں جو طرز زندگی ہم نے اختیار کر لیا ہے، اس کو اتنا زیادہ مشکل اور پریشان کن بنا دیا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی قرض اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے اس روز انتہائی شدید دکھ ہوا، کئی سال کی بات ہے، لیکن اس طرح کے واقعات روزمرہ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ وہاں ہم نے پڑھا، تو جمعے کے بعد ایک شخص نے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، دعا کے لیے جمع کیا، ہم سب نے دعا کی۔
تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ انتہائی غریب آدمی ہے، بالکل بہت ہی غریب آدمی۔ والد کا انتقال ہوا تو برادری نے مجبور کر دیا کہ والد صاحب کے انتقال پر پوری برادری کو کھانا کھلایا جائے، اور اس بندے نے اپنے والد کے انتقال پر قرض لیا اور قرض پر اپنی برادری کو کھانا کھلایا۔ ایسی برادری کو سوچنا چاہیے تھا، مسلمان بھی تھے، نمازی بھی تھے، دعا کی درخواست بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بندہ جو پہلے ہی ایک غم میں مبتلا ہے اس پر قرض کا بوجھ اور ڈال دیا۔ اور شادیوں میں قرض اٹھانا یہ تو معمول کی بات ہے، جناب شادی میں اتنا خرچہ نہیں کیا جائے گا تو برادری میں ناک اور عزت کیسے رہے گی؟ عزت بچانے کے لیے ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، اتنا مہر دینا چاہیے، اتنی بڑی دعوت ہونی چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مسلمانوں کو، جو ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، جو زندگی بسر کرنے کے لیے بتائی ہے، اس کا طریقہ جو سکھایا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا یقیناً ایک عارضی دنیا ہے، یقیناً اس میں کوئی شخص مانے یا نہ مانے، ہم سب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں، اس میں سے گزرتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہڈیوں کے ڈھانچے بن جاتے ہیں اور اپنے آخری ایام گنتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، در و دیوار کو تکتے رہ جاتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی کہانی اور روزمرہ کے معاملات ہیں۔ تو اس میں ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے زندگی کے حوالے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گزرنا چاہیے۔ اس لیے آج کی اس ملاقات میں پہلی بات یہ کہ قرض حلال عمل ہے، جائز کام ہے، لیکن انتہائی ضرورت کے تحت لیا جائے، اس احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے لیا جائے کہ میرے پاس اس کو ادا کرنے کے لیے اتنا سرمایہ موجود ہے اور میں اس کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یا یہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ میں فوری طور پر محنت کروں گا، اپنی ضرورت کو کم کر کے اس قرض کی مشکل سے اپنے آپ کو جلد از جلد آزاد کروں گا۔ اس اعتبار سے انسانوں کے معاملات کو اللہ نے انتہائی اہمیت دی ہے اور ہم اسے نظر انداز نہ کریں۔ دوسری بات رسول اللہ کی تعلیم میں یہ فرمائی ہے وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنزِعَ۔ اگر کسی شخص نے، اور یہ بھی خرابی ہمارے اندر عام ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہ جس نے کسی غلط چیز کی حمایت میں جھگڑا شروع کیا اور وہ اس میں بحث کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، لڑائیاں کر رہا ہے، تو جس نے غلط میں، باطل میں، غلط چیز میں، اور وہ جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط کہہ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اس غلط اور باطل کے لیے جھگڑتا رہے گا، بحث کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس پر ناراض رہے گا جب تک کہ وہ اپنے اس تصور کو یا اپنے اس رویے کو ختم نہیں کرتا۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیے ہماری اکثر مجالس میں، دفتروں میں ہوں یا گھروں میں ہوں، جہاں دو چار بندے بیٹھتے ہیں، تو پاکستان میں عمومی طور پر سیاست ایک مرغوب ترین موضوع بحث ہے، اس میں پھر افراد آتے ہیں، اس میں پھر اور مختلف چیزیں آتی ہیں، اور پھر آپ اپنے اپنے پسندیدہ لیڈرز کی حمایت میں اور اس کے مقابل میں جو مخالف ہیں اس کی مخالفت میں ہم وہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جو کسی بھی صورت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول اجازت نہیں دیتے۔ پھر بہتان لگتے ہیں، پھر الزام لگتے ہیں، پھر جھوٹ بولے جاتے ہیں، پھر کسی کی چوریوں کو اور راہزنیوں کو اور برائیوں کو چھپایا جاتا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا اس پر بہتان باندھے جاتے ہیں۔ تو یہ بحث صرف سیاست کے میدان میں نہیں ہوتا، برادری میں اپنے اندر جو موجود افراد ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ موضوع بن جاتے ہیں لوگوں کی بحث کا۔ اور سب سے بڑھ کر اور میں اپنے وکیل دوستوں سے اکثر یہ بات ان کی مجالس میں اور بار کونسلز میں بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ وکیل حضرات تو بطور خاص اس روایت اور قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں کہ وہ کسی ایسے بندے کا کیس لڑیں جس کے بارے میں انہیں یقین ہو کہ یہ غلط ہے، اور وہ عدالت میں جا کر اس کی حمایت میں جھگڑا کریں گے
تو جب تک وہ یہ مقدمہ لڑتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اس نے زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض رہے گا۔ جس پر اللہ ناراض ہے پھر اس کی دولت میں اور اس نے جو کمایا ہے اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یقیناً برکت نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے کسی بھی غلط چیز، وہ فرد کے بارے میں ہو، ادارے کے بارے میں ہو، کسی جماعت کے بارے میں ہو، جب بھی آپ اور ہم بات کریں تو پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ، نہ کسی پر الزام لگایا جائے، نہ کسی کی بے جا حمایت کی جائے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا کہ جس نے بھی، خاصمہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا، ضد پہ اڑ جانا، اور اس کو جو ہمارے مرغوب ترین جو ہے وہ مجالس کا موضوع بنتا ہے، اور اس میں تو بعض اوقات باقاعدہ سر پھاڑ دیے جاتے ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان تو راستہ چاہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ انسانوں کو اللہ سے اور اس کے رسول کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پھر ایک اور انداز میں دہرایا اور فرمایا کہ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْعَةَ الْخَيَالِ، جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے۔ میں نے کسی کو چور کہہ دیا اور وہ چور نہیں ہے، میں نے کسی کو خائن کہہ دیا اور وہ خائن نہیں ہے، میں نے کسی کو جھوٹا کہہ دیا اور وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو جس شخص نے کسی مومن بھائی کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ دی جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اسے ردعۃ الخیال میں ڈال دے گا۔ پوچھا گیا کہ یہ ردعۃ الخیال کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جہنم کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر جہنم کا ایندھن بنا دے گا اور اسے اس مقام پر عذاب پہنچائے گا جس کا نام ردعۃ الخیال ہے۔ کیونکہ یہ خیال ہی تو ہے انسان کا، جو بگڑ کے اپنے بھائی کے بارے میں پہلے بات کرتا ہے، پھر اس بات میں اڑ جاتا ہے، پھر اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک آدھ جھوٹ بھی گھڑ دیتا ہے، پھر اسے مزید آگے بڑھانے کے لیے تہمت بھی لگا دیتا ہے، جو ہمارے ہاں روزمرہ کا معمول ہے۔ اور ہمارے چینلز میں تو یہ بات بالکل وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا شخص زیادہ چرب زبان اور تیز اور اونچی آواز میں بولنے والا ہوگا اس کی واہ واہ زیادہ ہوگی۔ لیکن وہ نالائق آدمی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی وجہ سے اس نے اپنے لیے جہنم تیار کر لی ہے، اور وہ جہنم میں جلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ ہماری گھروں کی مجالس میں بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دفتروں کی مجالس میں بھی، ہماری عام جو مجالس ہوتی ہیں بازاروں اور کعبہ خانوں میں اور مختلف جگہوں پر جہاں چائے وائے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو انسان ہے، انسان بولے گا، گفتگو کرے گا، سنے گا، سنائے گا، تو وہ قدم قدم پر جو احتیاط اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی ہے۔ دیکھیے ہم یہ ساری باتیں نہ کرتے اگر ہم اللہ کو اپنا رب نہ مانتے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانتے ہوتے، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کا امتی نہ سمجھتے ہوتے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، اور ہم ان دونوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو پھر ان پابندیوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر نہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کے کارندے ہر جگہ موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہمارا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، رپورٹس پہنچ رہی ہیں ہر مقام پر ہر روز۔ اس اعتبار سے ایک محتاط زندگی بسر کرنا، اور اسی محتاط زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہزارہا صورتیں خوشیوں کی اور مسرتوں کی بھی عطا کر رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، وہ ہنس نہیں سکتا، مسکرا نہیں سکتا، اچھا کھا پی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کام ہم کر سکتے ہیں، بس کچھ احتیاطوں کے ساتھ۔ ان احتیاطوں کو اختیار کرنا یہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے۔ اس سے ہمارے گھر کی زندگی، ہمارے خاندان کے تعلقات اور ہمارے علاقوں میں جو مختلف گروہوں اور جماعتوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بنتا ہے، اس میں بہتری آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔